السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میرے ساتھ ہمارے دوست ہیں عمران یوسف صاحب, اور یہ ڈپٹی کمشنر ہیں. یہ ڈپٹی کمشنر ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے, اور یہ بہاولپور کے ہیں. اور حکومت نے اب یہ شروع کیا ہے کہ ہاسپٹلز کو بھی دیکھا جائے کہ یہ یعنی ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طریقے سے یہ اپنی انکم کو اور اپنی پریکٹس کو ریگولرائز کریں. تو یہ اس میں بہاولپور میں جو ایک ہاسپٹل سلیکٹ ہوا تھا وہ یہ والا ہاسپٹل تھا جہاں میں کام کرتا ہوں, اقبال ہاسپٹل. تو یہ ساری ٹیم آئی تھی, یہ 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہے, سارے ان کے آفیسرز اور ان کے سارا سٹاف وہ ہمارے پاس رہے, اور انہوں نے آ کے ہمارا سارا ریکارڈ دیکھا اور دیکھا کہ کیا پروسیس ہے. اور پھر میں بہت شکر گزار ہوں سر کا کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمیں گائیڈ کیا. شروع میں جب یہ آئے تو ہمارے ڈاکٹرز, خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز, بہت خوفزدہ ہو گئے. ان کا انکم ٹیکس والے آ گئے نہیں تو ہوں بس بہت برا ہوگا اور اب چھاپا پڑ گیا ہے. لیکن دا وے ان کے سٹاف نے ہمارے ساتھ کیا, انہوں نے ایک ایک جگہ پر ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں بتایا کہ کیا ٹیکس کی امپورٹنس ہے اور اس کو نہیں چھپایا جا سکتا, اور ٹیکس کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ ٹیکس دیں. البتہ ایک سوال لوگوں نے بہت پوچھا کہ جی ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہمیں کیا شورٹی ہے کہ ٹیکس صحیح خرچ ہوتا ہے کہ نہیں خرچ ہوتا, اور ٹیکس کہاں خرچ ہوتا ہے, اور یہ لوگوں کا عام اعتراض ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں تو عمران صاحب نے کیا سیٹسفائیڈ. میں کہوں گا آپ اپنی زبان سے تھوڑا سا یہ بات ضرور بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اور دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ آلموسٹ اپروپریٹلی خرچ ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کلیکشن کم ہے, لوگ آج خود ٹیکس دینے کے لیے ولنگ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو جو اسپینڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ آپ کو سوال ان کے ساتھ اٹھانا چاہیے. میرا فرض ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا, اور آپ کا فرض ایز اے ٹیکس پیئر ہے ٹیکس ادا کرنا. اب وہ آگے کہاں خرچ ہوتا ہے یہ کیسے, اس کے لیے ہماری حکومتیں بھی موجود ہیں اور ریلیونٹ ادارے بھی موجود ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ سائز آف دا پائی ہی چھوٹا, وہ کلیکشن ہی اتنی ہے کہ وہ ہارڈلی پوری ہو سکتی ہے. باقی جب یہ بڑھے گا, جب لوگ والنٹریلی ٹیکس کمپلائنس شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے اثرات. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہاولپور کے ہمارے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ تھا, آبویسلی ان کے باس ہوں گے, سینئر کمشنر صاحب ہوں گے, تو ہم نے ان کو نا بہت فرینڈلی پایا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا, ایکچولی ہراس نہیں کیا, گائیڈ کیا, بتایا. جیسے میری پریکٹس ہے تو او پی ڈی جو ہے وہ میری پرچیاں بنتی ہیں جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہیں, لیکن جو میری پریکٹس تھی وہ ایکچولی اس کا سسٹم مطلب ایسا نہیں تھا کہ ڈاکومنٹڈ تھا. اچھا, انہوں نے ہمیں آگے بتایا کہ بھئی اس کو آپ ڈاکومنٹ کریں, آپ ڈاکومنٹ کرنے کی پورا سسٹم بتایا. اور میں ذاتی طور پہ میں نے اپنے اوپر یہ سارا میں ابھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور یہ سارا میں نے اپنی پریکٹس ڈکلیئر کی, اور انہوں نے آ کے اس کو ویریفائی کیا اور دیکھا, اور جہاں یہ مدد کر سکتے تھے کی. اور آج میں نے اپنی اپروکسیمیٹ انکم ان کو بتائی, ان کے کولیگ بیٹھے تھے, انہوں نے ٹیکس کے حساب سے ٹیکس کیلکولیٹ کیا, اور مجھے کہا کہ جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے تو وہ ایک سلیب جتنی سلیب تھی, کیونکہ آپ کو شاید پتا ہے کہ 6 لاکھ سے اوپر 6 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے, پھر 6 لاکھ کے بعد سلیب اوپر ہوتی جاتی ہے اوپر. تو جو ٹاپ سلیب تھی اس سلیب سے کچھ میرا زیادہ تھا, تو وہ جو زیادہ والا ہے اس کے اوپر 45% انہوں نے 45% کیلکولیٹ کیا, اور جو اس کے نیچے پہ جتنا پرسنٹ بنتا تھا کیلکولیٹ کیا, اور مجھے انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ اس کو ہم 4 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا بنتا ہے ایڈوانس ٹیکس, تو یہ آپ ٹیکس دے دیں. اور ٹیکس دے کے اور وہ مجھے مطلب بڑا سوٹیبل لگا. اور دیکھیے نا, بہت ساری ہماری ملک کی اکانومی جو نا بلیک اکانومی ہے. اور دوسرا یہ سوال کہ بھئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, فلانے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ ان کی بات عمران صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب ہم الیکٹ کرتے ہیں, جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد یہ کہ پھر ہم ان سے پوچھیں, جو لوگ اس اتھارٹی کے ہیں. عوام کے اندر ایک اپنی پاور ہونی چاہیے, کنزیومرز کی ایک اپنی گروپ ہونے چاہیے. لیکن بہرحال میں بڑے ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے, اور خاص طور پر اپنے اس تجربے سے جو 1 مہینے کا ہمارے ساتھ ہوا تھا. 1 مہینہ یہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک خاتون تھیں, وہ آتی تھیں اور ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنے تجربے سے یہ سمجھتا ہوں کہ, اور اب انہوں نے شروع کر دیا ہے, ابھی تو تقریباً تمام ہاسپٹلز میں جائیں گے اور وہ سارے کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, اور ڈاکومنٹ کر کے جو اس پہ ڈیو ٹیکس بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ٹیکس کی سمجھ ہو تو دیر آر لیگل ویز ٹو سیو یور ٹیکس.
دیر آر لیگل ویز کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ ملازم کو تنخواہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے بھی تم آپ اس کو تنخواہ کو ڈکلیئر کریں. آپ کا جو خرچہ ہوتا ہے یعنی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو کون سی ٹیکس کی ایگزمپشن ہم نے کیسے لینی ہے. تو وہ جو لیگل طریقے ہیں آپ اس کو سمجھیے اور اس میں بالکل کوئی آر نہ سمجھیے. اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے ہمیں بہت تعاون کیا. کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو. میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے آپ یہ ریکویسٹ کریں ڈاکٹرز کمیونٹی سے اسپیشلی اور تمام پروفیشنل حضرات سے کہ ٹیکس ادا کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اور اسی سے یہ ملک چلتا ہے. تو یہ فریضہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ملک کا چلنا ظاہر ہے دشوار ہے. تو یہ آپ اگر اپنی زبان سے جی بالکل ہے. دیکھیں میں نے ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 30 تاریخ سے پہلے یہ ہمارے بھائی PSID بنا دیں گے مجھے. اور میں نے انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا اور اس کے حساب سے ہم نے بیٹھ کے میرا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ میں دے دوں گا. ڈاکٹر نعیم ہے ان پہ جتنا بنتا ہے وہ دے دیں گے. یہ اقبال ہاسپٹل کے اونر کے بہاف کے اوپر ایڈمنسٹریٹر ہیں, انہوں نے کہا میں دے دوں. یہ ڈاکٹر عمر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے مایاناز ENT سرجن ہے ماشاءاللہ, اینڈوسکوپک ENT سرجن ہمارا برخوردار ہے, ہمارے شاگرد ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تو جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اپنا ٹیکس دے رہے ہیں. اور مجھے تو بڑی کنوینئنٹ فیل ہو رہا ہے. مطلب سال کے بعد آپ جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ایسے بے شک لہراتے ہوئے کریں کہ آپ کی وائٹ منی ہے, ورنہ ہم بندے کو 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں. تو آپ یہ اس بات پہ بھی مطمئن ہے کہ اپنے ملک کی خدمت بھی کر رہے ہیں, پلس یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہے نا ایک وائٹ منی ہے, آپ اس کو جہاں مرضی شور کریں. تو تھینک یو ویری مچ. تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ آ کے وہ مطلب ہے آپ نے بھی لفظ بولا تھا ناخوشگوار ملاقات, ہاں یہ کہتے ہیں کہ ناخوشگوار ملاقاتوں سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ٹیکس کو خود ہی ایک اسیس کریں اور اسیس کر کے اور پھر کریں. بہت بہت شکریہ. پلیز ٹیکس ضرور دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لیے آسانی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اینڈ پہ پورا ٹیکس ایک دم جمع کرائیں گے تو 4 میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, تو ہمارے لیے آسانی ہے, اس پے کرنا آسان ہوگا, بوجھ نہیں بنے گا ہم پہ. اچھا یہ بات میں نا آن ایئر کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ابھی جب انہوں نے مجھے ٹیکس پورا بتایا نا میرا سال کا کتنا ہے, تو میں نے تو اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ مہینے میں میرا کتنا بنتا ہے. تو وہ میں مہینے کا نکال کے نا دراز میں الگ رکھ دیا کروں گا. ٹھیک ہے. اور ان سے دوستی لگا کے یار ایک PSID بنا دو, میں مہینے بعد ہی دے دیا کروں گا. دے سکتے ہیں نا ایسے. تو اینڈ میں جب ٹیکس والا ہوگا تو انشاءاللہ عزیز ہم ان سے ریفنڈ نکلوائیں گے. اچھا سر اس کے بارے میں بھی تھوڑی آپ کلیریفائی کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک دفعہ چلا گیا نا تو پھر واپس نہیں آتا. نہیں ایسا نہیں ہے. جو آپ کا ڈیو ریفنڈ بنتا ہے, اگر آپ کی لائبلٹی صحیح کیلکولیٹ کی ہے آپ نے اپنے ریٹرن کے اندر اور وہ ساری ویریفائیبل ہے, اور پھر جو آپ کی ٹیکس پیمنٹ ہے وہ ویریفائیبل ہے, اس کے نتیجے میں اگر آپ کا پیبل بنتا ہے تو آپ کو وہ دینا پڑے گا. اگر آپ کا ریفنڈیبل بنتا ہے تو وہ آپ کا مکمل استحقاق ہے, تو ود ان ڈیو ٹائم ہم اس کا آرڈر پاس کر دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو منسلک ہے FBR کے سینٹرل نظام کے ساتھ اس میں کریڈٹ ہو جائے. جی. اور یہ اختیار جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا ہوتا ہے یا کمشنر صاحب کا ہوتا ہے؟ یہ ریفنڈ کے انچارج ایک ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں. تو یہاں بہاولپور میں وہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر, تو باقی کسی تو دوسرا میں تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں ان اجازت سے کہ ٹیکس کے سلسلے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں نا, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو سر سے کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں, تو یہ گائیڈ بھی کریں گے. تو یہ پلیز آپ کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں. ہم نے چیئرمین صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنی ہر فیلڈ فارمیشن کے اندر ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کی ہے, جہاں پر ہم نے ایک میل سٹاف اور فیمیل سٹاف کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو اگر اس کے اندر کسی کا کوئی کویسچن یا کوئی ایشو ہو تو وہ وہاں پر ہر دفتر کے اندر یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک موجود ہے, وہاں پر آ کر آپ ان سے مکمل گائیڈنس لیں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.